صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف کتاب صفۃ الصلاۃ، اور اس میں جو باب آج ہم پڑھیں گے ہے قرأت فی المغرب، مغرب کی نماز میں قرأت کا بیان۔ پچھلے دروس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ظہر اور عصر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی قرأت کرتے تھے، یعنی قرآن پاک کا کتنا حصہ پڑھتے تھے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت عموماً کتنی ہوتی تھی۔ حدیث ہے 729، اور یہ حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ عن ابن عباس انہ قال، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان ام الفضل سمعتہ وہو یقرأ، کہتے ہیں کہ ام فضل نے ہمیں یعنی انہیں تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ ام فضل جو تھیں ان کی والدہ تھی، اور وہ مرسلات پڑھ رہے تھے، والمرسلات عرفاً۔ فقالت، تو انہوں نے کہا، یا بنیا واللہ لقد ذکرتنی، اے بیٹے اللہ کی قسم آپ نے مجھے یاد کرا دیا، بقراءتک ہذہ السورہ، اس سورت کی تلاوت سے۔ یہ وہی صورت ہے، انہا لآخر ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ وہی صورت ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری دفعہ پڑھاتے سنا تھا، یقرأ بہا فی المغرب، جو آپ نے مغرب کی آخری نماز میں پڑھی تھی۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ مغرب کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورت والمرسلات عرفاً پڑھا کرتے تھے۔ اور یہ ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس سے یہ کہا کہ آخری نماز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تھی اس میں یہ صورت پڑھائی تھی۔ آخری نماز کے بارے میں علماء کرام اس پہ تھوڑی سی ڈسکشن کرتے ہیں کہ ام فضل کہہ رہی ہیں کہ آخری نماز تھی مغرب کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ جو آخری نماز پڑھائی تھی وہ ظہر کی نماز تھی۔ تو اس پہ علماء نے اس کی تطبیق یہ کی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نماز کو آخری نماز کہہ رہی ہیں وہ مسجد میں پڑھی گئی تھی، اور ام الفضل مغرب کی جس نماز کو آخری کہہ رہی ہیں وہ گھر میں پڑھی گئی تھی۔ نسائی میں اسی طرح کی حدیث ہے جس میں ان کی تفصیل آئی ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں مغرب کی نماز پڑھائی تو اس پہ سورہ مرسلات پڑھائی، اور اس کے بعد تا وفات کوئی نماز نہیں پڑھائی۔ تو کچھ علماء کے نزدیک مغرب کی نماز اس اعتبار سے آخری نماز ہے کہ مسلسل امامت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرواتے تھے اس میں سے یہ آخری نماز تھی، جبکہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی شدت کے باعث تشریف نہ لا سکے، اور غالباً یہ جمعرات کی مغرب کی نماز تھی۔ لیکن ہفتہ یا اتوار کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کچھ افاقہ ہوا تو جب پیچھے حدیث پڑھ چکے ہیں کہ آپ حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سہارے مسجد تشریف لائے، تو حضرت ابوبکر صدیق اس وقت ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کی بائیں جانب بیٹھ گئے اور باقی لوگوں کو نماز پڑھائی۔ آپ امام تھے اور حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ آپ کی اقتداء کر رہے تھے، اور جو صحابہ تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق کی اقتداء کر رہے تھے۔ تو یہ حدیث ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، واللہ عالم۔ بہرحال یہ دونوں روایات جو ہیں یہ موجود ہیں۔ اچھا، اگلی حدیث ہے 730، اور یہ حدیث عن مروان بن الحکم، مروان بن حکم سے روایت ہے۔ قالا، کہتے ہیں، قال علی زید بن ثابت، کہ مجھے زید بن ثابت نے کہا، حضرت زید بن ثابت نے کہا، مالک تقرأ فی المغرب بقصار، کہ کیا وجہ ہے کہ آپ مغرب میں چھوٹی صورتیں پڑھتے ہیں۔ وقد سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے، بطولا الطولین، کہ ایک لمبی صورت پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ اور یہ صورت کون سی تھی؟ یہ سورہ اعراف تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تھی۔ تو کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب میں لمبی صورتیں پڑھاتے تھے، یہ معمول نہیں تھا، اور عموماً جو تھا وہ چھوٹی صورتیں ہی پڑھتے تھے۔ جیسے فجر کا معمول یہ تھا کہ عموماً لمبی صورتیں پڑھاتے تھے، لیکن کبھی کبھی چھوٹی صورتیں بھی پڑھتے تھے۔ جیسے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف آخری 2 صورتیں سورہ فلق سورہ ناس پڑھا کے نماز ختم کر دی، جبکہ ہم نے پیچھے پڑھا اور آگے بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 60 سے 100 تک آیات پڑھا کرتے تھے۔ تو معمول یعنی ایک تھا، لیکن کبھی کبھی اس معمول سے ہٹ کے بھی کسی مجبوری کے تحت یا کسی وجہ سے اس معمول سے ہٹ کے بھی آپ پڑھتے تھے۔ مقصد یہ ہے کہ جتنی آسانی ہو اتنی پڑھ لیں، لیکن کوشش یہ ہو کہ سنت کے جتنے قریب رہ سکے نماز میں اتنے قریب رہیں۔ یہ اگلا باب ہے الجہر فی المغرب، نماز مغرب میں جہری قرأت کا بیان، کہ نماز مغرب میں جو پڑھی جائے گی سورہ فاتحہ بھی اونچی آواز میں پڑھی جائے گی، اور جو سورت ساتھ میں لائی جائے گی پہلی 2 رکعتوں میں وہ بھی اونچی آواز میں پڑھی جائے گی، جبکہ ظہر اور عصر کی سری نمازیں ہوتی ہیں
اس میں اونچی آواز میں نہیں پڑھا جاتا۔ تو جہری قراءت کا جو دلیل ہے وہ اس حدیث سے میں ملے گی۔ حدیث ہے 731 اور عن محمد بن جبیر بن مطعم، حضرت جبیر بن مطعم اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، عن ابی ہے اپنے والد جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قالا فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرأ فی المغرب بالطور، کہ مغرب کی نماز میں آپ سورہ طور پڑھ رہے تھے۔ تو اب سورہ طور پڑھ رہے ہیں، یا پیچھے ہم نے پڑھا کہ سورہ اعراف پڑھ رہے تھے، یا اس سے پیچھے ہم نے پڑھا کہ سورہ مرسلات پڑھ رہے تھے، تو یہ سب اس چیز کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز میں قرأت بالجہر کی، اونچی آواز میں قرأت کی، جس سے پتہ چلا کہ یہ صورتیں پڑھی ہیں۔ تو یہ ثبوت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں جو قرأت ہے وہ جہری کیا کرتے تھے۔ اسی طرح عشاء کا ذکر ہے، الجہر فی العشاء، کہ عشاء کی نماز میں جہر یعنی اونچی آواز میں قرأت کرنے کا بیان۔ حدیث ہے 732 اور یہ حضرت ابی رافع سے روایت ہے، عن ابی رافع فرماتے ہیں قال صلیت مع ابی ہریرہ العتمہ، کہ ہم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی، فقرأ، تو انہوں نے پڑھا اذا السماء انشقت، یعنی سورہ انشقاق پڑھی، تو سورۃ اذا السماء انشقت پڑھی، فسجدہ، اس کے آخر میں پھر سجدہ کیا، فقلت لہ، اور میں نے ان سے کہا سجدت خلف ابی، اچھا ان سے میں نے پوچھا بھی آپ نے یہ سجدہ کیوں کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا قال سجدت خلف ابی القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اس لیے سجدہ کیا ہے کہ اس مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں نے سجدہ کیا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے۔ فلا ازال اسجد بها حتی القاہ، اور میں ہمیشہ اس مقام پر سجدہ کرتا رہوں گا یہاں تک کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملوں۔ تو مطلب یہ کہ عشاء کی نماز میں بھی اونچی آواز میں تلاوت کی، اور انہوں نے سنا کہ حضرت ابو ہریرہ اذا السماء انشقت پڑھ رہے اور اس کے آخر میں سجدہ کیا ہے۔ اصل میں حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ ابی رافع جو انہوں نے اس لیے یہ پوچھا کہ آپ نے یہاں سجدہ کیوں کیا، کہ بعض لوگوں کا خیال یہ تھا کہ آخری 3 سجدے جو ہیں یہ نہیں ہیں، یعنی ویسے ہم کہتے ہیں نا قرآن پاک میں کل 14 سجدے ہیں، تو بعض لوگوں کا خیال یہ تھا کہ آخری 3 سورہ نجم، سورہ انشقاق اور سورہ علق کے جو سجدے ہیں یہ سجدے نہیں ہیں، یعنی یہ واجب نہیں ہے۔ تو اس بنا پہ ابو رافع نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہاں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ سجدہ نہیں ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ میں تو ہمیشہ کرتا رہوں گا، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سجدہ کیا ہے، اور میں اس وقت تک کرتا رہوں گا مرتے دم تک، جب تک کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل نہ جاؤں۔ تو یعنی صحابہ کرام دیکھیں کہ سنت کے پورا کرنے کا اتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے سجدہ کیا، تو اب یہاں سے امام بخاری جو دلیل لائے ہیں کہ انہوں نے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ انشقاق پڑھتے سنا تھا اور سجدہ کرتے سنا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ عشاء کی نماز میں جو تلاوت ہوگی وہ جہر ہوگی، اونچی آواز میں کی جائے گی۔ اگلی حدیث ہے 733 اور یہ حدیث جو ہے یہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن برا بن عازب ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان فی سفر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر میں تھے، فقرأ فی العشاء فی احدى رکعتین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء کی ایک رکعت میں بالتین والزیتون، تو سورۃ والتین والزیتون پڑھی، یہ بھی یار اونچی آواز میں پڑھی تھی، تو اس لیے انہیں پتہ چل گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ والتین والزیتون پڑھی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ مغرب اور عشاء دونوں میں جہری قرأت ہوگی اور اونچی آواز سے قرآن پڑھا جائے گا، نماز اونچی آواز سے پڑھی جائے گی، اور اس کی وہ بھی ہم نے دیکھ لی تفصیل کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب میں عموماً چھوٹی صورتیں پڑھتے تھے، درمیانی صورتیں پڑھتے تھے، لیکن کبھی کبھار طویل صورت بھی پڑھتے تھے۔ اور عشاء میں جو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ سورۃ انشقاق، سورۃ تین اور اس نوعیت کی صورتیں جو ہیں اس سائز کی، تو وہ پڑھا کرتے تھے عشاء کی نماز میں، اور دونوں نمازوں میں جہری قرأت ہوتی ہے۔ تو ہم بھی صورتیں مختلف یاد کریں تاکہ نمازوں کے اندر اچھی طرح سے توجہ سے اور اچھی نماز جو ہے خشوع کے ساتھ پڑھی جا سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔